بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہے تو حال گزر جائے گا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا کہ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 4 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار، والدین کی خدمت کرنا اور دعا لینا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں، اس سوچ میں گم ہوئے بغیر کہ لوگ اس اچھے کام پر میری تعریف کریں گے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق رشتوں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے تعلقات بہتر ہیں تو آپ خوش ہیں، اور اگر ان میں کھوٹ ہو تو آپ غمگین۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور کامیابی کا راز ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی و خوشنود رہا۔ حاضر دماغ رہنا، بولنے سے پہلے سوچنا اور زیادہ سننا، کم بولنا، کیونکہ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس سے انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ اگر رشتوں کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن اور کرنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے اللہ کے حکم اور مرضی کے سامنے نہ کسی کی ڈگری چلتی ہے، نہ کسی کے عہدے کی کوئی اوقات ہے۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ اگر آنے والی خوشی فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو غم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو اسی طرح برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہی ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا وہ اللہ کے سپرد کر دو، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں۔
اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کریں۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں کہ قبول ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ جب دوسرے آپ کا دل دکھائیں تو درد انتہا کو چھو جاتا ہے۔ کیا ہم نے اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں دوسروں کو پہنچتا ہے؟ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سوائے اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر میں حاصل کر سکتا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اول روز وہی کرے جو کہ وہ تیسرے روز کرے گا۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ لوگوں کی اصلیت نظر آنے لگتی ہے اور رشتوں کا سب بھرم کھل جاتا ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایلو ویرا کا چھلکا لگا لیا کرو، 90 سال میں بھی بال نہیں گریں گے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ لوگ دھوکہ دیتے رہیں گے جب تک آپ موقع دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ زندگی میں اگر دکھ ملے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر دکھ انسان کو سبق سکھانے کے لیے آتا ہے، اور ہر سبق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔